बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी हुकूमत में होते हुए किसी जमात को इस तरह की शर्मिंदगी, रुसवाई और तज़लील का सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह का आज नून लीग को या पीपल्स पार्टी को करना पड़ रहा है। इनके लोगों को बुलाया जाता है, प्रोग्राम्स में बुलाकर उसके बाद ज़लील और रुसवा किया जाता है, मजाक उड़ाया जा रहा है, बाकायदा एंकर्स मजाक उड़ा रहे हैं। और वो लोग जो ताकतवर हैं या ताकतवर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो आकर इनके लत्ते ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इनको तो पता ही नहीं, इनको क्या पता है कि 27वीं तरमीम में क्या है। अब तो बात ही छोड़ दीजिए, अब तो ये बात हो गई है, टेलीविजन्स पर चल गई है कि 27वीं तरमीम तो हो चुकी। छोड़ दीजिए 27वीं तरमीम को, ये आम बातें हैं, वो तो हो चुकी है, वो तो मुकम्मल हो चुकी है। ये तो सिर्फ दिखावा है, बातचीत और फलां फलां, वो हो चुकी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये फैसल वाडा साहब ने कहा है कि वो हो चुकी। जो चीज़ पेपर वर्क में हो जाए उसको समझे मुकम्मल है। अंग्रेज़ी का मुहावरा वो दोहराते हैं, कहते हैं 28वीं की बात करें। इसी तरह मुनीब फारूक साहब जो अहम हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, उनकी खबर रखते हैं और उन पर बड़ी तनकीद भी होती है। वो और क्या कहें, वो कहते हैं जी बस मैं तो खबर देता हूँ, आप मुझे बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। मेरा कोई शौक़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, खबर है कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दीजिए फलां। तो वो कहते हैं कि जी 26वीं के बाद आपने 27वीं देखी है कि 26वीं में कुछ चीज़ें रह गई थी। जिस तरह फजल रहमान साहब ने उस वक्त कह दिया कि हमसे तो वादा किया था जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे, फलां था, हमने जहर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या जहर निकालना था, उससे ज़्यादा जहरीली 27वीं आ गई। अब बात ये हो रही है 27वीं छोड़ें, 28वीं है आगे अगर कुछ रह भी गया। नून लीग पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही है कि हमने ये दिखाना है कि देखें हमने तो इसका जहर निकाल दिया, 18वीं तरमीम बचा ली। ये सब अब ड्रामा है, पहले ही पता चल रहा है कि इनके साथ हो ये रहा है कि ये कहेंगे बाकी सब मंजूर है, हमने देखें 18वीं बचा ली। कब तक? उसके बाद 28वीं आ जाएगी जो 18वीं को फारिग कर देगी, नहीं तो 29वीं आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता पावर्स कहीं और जाएंगी और इनको ज़लील और रुसवा होना पड़ेगा, इनका मजाक उड़ेगा। और दो बातें हैं, एक तो ये कि जिस तरह से इलेक्शन रिग हुए 8 फरवरी 2024 के और फॉर्म 47 के ज़रिए इनकी हुकूमत आई, अब इनके पास कुछ नहीं है बोलने को, ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लिहाजा ये खड़े ही नहीं हो सकते। इनके पास कोई रीढ़ की हड्डी है ही नहीं, सिवाय झुकने के, ताबेदारी के, ग़ुलामी के, इनके पास और कोई चारा नहीं है। और दूसरा ये कि दिखाना भी मकसूद है कि असल ताकत कहाँ है। इस वजह से ये दो वजूहात है जिनकी वजह से चैनल्स पर बुला कर इनको जलील किया जा रहा है और ये जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। अभी तो आगे आगे देखना है क्या होगा। अब इनको मौत दिखाकर थप्पड़ों और घूंसों पर लाया जा रहा है कि ओह हम तो मौत से बच गए, हमें मारा नहीं गया, देखें बेइज्जती होगी, थप्पड़ मारे गए, घूंसे मारे गए, लाते मारी गई, ओह ठीक है वो तो हो गया, मौत से तो बच गए। तो ये स्ट्रैटेजी है कि देखिए 18वीं तरमीम बच गई, सूबों के इख्तियार बच गए, हमने ये बचा लिया, तालीम और सेहत बचा ली या पॉपुलेशन बचा ली, ये महकमे बचा लिए और बाकी जनाब देखिए सारी हमने मंजूर कर ली। बस इनके पास ये है। और किसी ने कहा है कि ये ऐसे ही है कि किसी शख्स की मौत वाक़ई हो गई तो उसका दोस्त कहने लगा शुक्र करें कि उसकी आंख बच गई। ठीक है, वो दुनिया से चला गया भाई, तो आपकी ना इज़्ज़त रही, ना आइन रहा, ना सुप्रीम कोर्ट रही, कोई कानून मुल्क में नहीं रह गया, आज़ाद अदलिया का ख़ात्मा हो गया, मीडिया आज़ाद नहीं रहा, बाकी क्या बच गया? अब तो आपकी अपनी सियासी आज़ादी भी ख़त्म हो गई। क्या सीसी के इजलास बुले जा रहे हैं जी पीपल्स पार्टी की तरफ से? ना उनके पास मुसव्वदा है, ना कुछ और है। बातें आ रही हैं कि एक तरफ इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है तरमीम पास करवाने के लिए। तो आप बहस किस चीज़ की कर रहे हैं? जब ये बात होगी तो बात हो गई ना, ये तो हो चुकी है। ये तो अब जमहूरियत खेलना है, ज़रा दिखाना है, लिबादा भी तोड़ना है। ये कामरान शाहिद साहब ने बात की है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये दिखावा है, फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि सबको उनकी हैसियत का अंदाज़ा करवाया जा रहा है। इस सब में तहरीक इंसाफ आड़े आ रही है। अब तहरीक इंसाफ का वक्त नून लीग के पास भी जा रहा है। उनके खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम से मिलता है और मुश्तरका बयान सामने आता है कि जी सियासत अपनी जगह होती रहेगी, हमने अपने लोगों की ज़िंदगियां बचानी है, अमन अमान बेहतर करना है खैबर पख्तूनख्वा का। मोहसिन दावड़ो के पास जा रहे हैं जी तहरीक इंसाफ के लोग, और उधर सुहेल अफरीदी का लहजा सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। 5वीं दफ़ा भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई, 6ठी दफ़ा नहीं करवाएंगे, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जब भी नहीं करवाएंगे तो सख्तियाँ भी बढ़ेंगी, बयानात भी सख्त बढ़ेंगे, दूरियां और बढ़ेंगी और आप संभाल लें फिर चीज़ों। जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं वो कंप्रोमाइज़ करके फॉर्म 47 पर इक़्तिदार तक तो आ गए, लेकिन उनके पास फैसला करने का इख्तियार नहीं है। अब उनके पास जो हिदायत आती हैं उन पर मिनो अन अमल करते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। आओ और थप्पड़ मारते जाओ और चलते जाओ। इसके अलावा देखिए जी फवाद चौधरी साहब
اور ان کا وفد ملتا ہے چودھری شجاعت سے، تو ملاقاتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کو تو اس کی اجازت ہے شاہ محمود قریشی سے جا کر مل لیں، ان سے پوچھے بغیر بھی مل لیں، لیکن 3 گھنٹے بیرسٹر گوہر کو انتظار کروایا گیا چیئرمین تحریک انصاف کو، اور پھر بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی شاہ محمود قریشی سے اسپتال میں، لاہور کے اسپتال میں. یہ حال ہے. سہیل آفریدی نے بڑا اعلان کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں قبائلی عوام کے لیے 1000 ارب روپے کا پیکج لا رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ اور انٹرنشپ پروگرام لا رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں کوئی خوبی ہے، تو ان کے پاس یہ موقع ہو کہ آگے بڑھ سکیں. تو ہم اس طرح کے کام کرنے جا رہے ہیں. یہ ملک جمہوریت کے قابل ہی نہیں ہے. جو کچھ چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے. کامران شاہد، مس ایڈونچر یا ایڈونچر وہاں ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہو، یہاں تو جمہوریت ہے ہی نہیں. ارشاد بٹی، تو کیا ہو گیا؟ آپ بھی خوش ہیں، وہ بھی خوش ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں پیسے. کامران شاہد یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ مظہر صاحب نے کہا میں آپ کے لیے کتاب لایا ہوں. ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے عروج و زوال کے قانون کا. جی چھوڑیں، جو ملک جس طرح چل رہا ہے ہو رہا ہے. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے مسودے بارے میں ابھی کئی طرح کی اسپیکولیشنز ہیں. مثال کے طور پر یہ بھی کہ کسی نے شوشہ چھوڑا ہے کہ چونکہ زیادہ تر نوجوان پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، تو 18 سال کے نوجوانوں سے اختیار چھین کر ووٹ دینے کا 30 سال تک کر دیا جائے کہ 30 سال کے جب آپ ہوں گے تب آپ ووٹ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ میں عقل شعور نہیں ہے. دنیا بھر میں نوجوانوں کے ہاتھوں میں باغ دوڑ دی جاتی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی نوجوانوں سے بڑی امیدیں رکھتے تھے. یہاں پر جناب 70 سال کا بندہ جو ہے اس کو بھرتی کرو، جو ریٹائر ہو گئے ان کو دوبارہ لاؤ، اور 18 سال والوں سے اختیار ہی چھین لو، ووٹ کا بھی چھین لو. ریگنگ پھر بھی کرنی پڑے گی. تو یہ ایسی اسپیکولیشنز ماری جا رہی ہیں، سوچا جا رہا ہے کیسے چیزوں کو کنٹرول کریں. رانا ثناء اللہ نے تو کہہ دیا کہ دوہری شریعت والے پاکستانی شہری نہیں ہوں گے، دوہری شریعت اب نہیں رہے گی. آئین میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے لے کر آ جائیں، اوورسیز پاکستانی سے ہم چھین لیں شریعت پاکستان کی، کیونکہ کہیں یہ کہ جی دوبارہ موقع آ جائے تو عمران خان کو ووٹ کا حق دے دے گا اور سارے وہ ووٹرز پھر عمران خان کے ہوں گے، ان سے اختیاری چھین لو. یہاں آتے ہیں ان کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں تو وہ غیر ملکی شہری ہوتے ہیں، ان کا پاکستان سے سٹے کی چھین لو. یہ حال ہے ان کا. شاید ان کو مایوس کر دیں، وہ کیوں پاکستان کے بارے میں بولتے ہیں. اتنی بے وقوفی والی حرکت ہوگی، کیونکہ پھر وہ کیا یہاں انویسٹ کریں گے. اور کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے دھمکی کھا کر وہ کہیں گے اچھا ہم باہر کی شریعت چھوڑ دیتے ہیں، ہم پاکستانی شریعت رہنا چاہتے ہیں؟ بھائی وہ وہاں کما رہے ہیں، روزگار وہاں پر ہے، وہ یہاں کی شریعت کیسے رکھیں گے؟ چھوڑ دیں گے. اور پھر یہاں کچھ انویسٹ بھی کرتے ہیں، کوئی کسی طرح سے اور معاملے میں یہاں کبھی سوچتا ہے یہاں کر کچھ نہ کچھ ساتھ سائڈ بزنس کیا جائے، وہ بھی وہ چھوڑ دے گا. کیونکہ یہاں میں شہری نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ لے نہیں سکتا، کوئی انویسٹمنٹ یہاں میں کر نہیں سکتا، تو بس چھوڑو جہاں ہوں وہیں پر کرتے رہیں. تو ایک اور مار پڑے گی، اور وہ اور زیادہ ریئیکشن نہیں ہوں گے کہ جی اچھا کل کو ووٹ کا حق نہ دینا چاہے، ان سے شریعت ہی چھین لیں. تو اس طرح جناب ان کے سٹیکس یہاں پر ختم ہو جائیں گے. نہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے رہیں گے، یہاں ان کے رشتہ دار ہیں وہ بولتے رہیں گے، اور وہ کماؤ پوت ہیں وہ پھر بھی بات کرتے رہیں گے، ان کی سے پھر بھی یہاں ہوگی. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں عجیب حرکت ہوگی اگر یہ ایسا کیا جاتا ہے. اپنے پیروں پر ہی کلاڑی ماریں گے، لیکن وہ مار رہے ہیں کلاڑیاں، اور مارتے چلے جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا اب بات ہوتی ہے جی باہر بھی یہ نظام ہے. تو مصطفی نواز کھوکر کہتے ہیں کہ ججز کے بارے میں کہ جی اچھا ان کو بھی ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے. تو کیا وہاں پر ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے پھینٹی لگائی جاتی ہے باقی ممالک میں کہ جی یہاں پر ہم نئی ترمیم لا رہے ہیں، آئینی بینچ لا رہے ہیں؟ وہاں بھی ہے، فلان جگہ بھی آئینی عدالت ہوتی ہے. محسن داوڑ سے بھی تحریک انصاف نے ملاقات کر لی ہے. یہ دیکھیے 27ویں ترمیم کو میرا چھوٹا بھائی حسن ایوب ریپرزینٹ کرے گا، میں تو 28ویں کے بارے میں بات کروں گا. اب فیصل واڈا کہہ رہے ہیں 27ویں چھوڑیں 28ویں کی بات کریں، آگے چیزیں چل رہی ہیں. اچھا یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فواد چودھری عمران اسماعیل نے سیاسی رابطے شروع کی ہیں، چودھری شجاعت سے ملاقات کی ہے، وہ آگے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر کچھ رہائی کی بات ہو تو ہے نا، ابھی تو کہہ رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں، کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو انہوں نے اگر سیاسی ساکھ بچانی ہے، اگر یہ خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں لے پاتے تو پھر کیا بچے گا. اور خان صاحب ریلیف لینے کے کوئی چکر میں ہی نہیں نظر آ رہے، سخت سے سخت بیان دے دیتے ہیں. یہ بڑی خوفناک خبر آئی ہے جی. ڈی ایس پی کہانا کی بیٹی اور بیوی اغوا کیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کئی مجرموں کو باہر سے پکڑ کر، ملک سے باہر جا کر پکڑ کر ملک میں لے کر آئے تھے، اور الٹا اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کی ہی بیٹی کو اور اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے. یہ حال ہو گیا. پتہ نہیں کس طرح کیا ہے، ان میں ملزمان کون سے ہیں، ابھی تو مقدمہ درج کیا گیا ہے. ترمیم ہو چکی، بلا وجہ کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے. ترمیم تو پاس ہو چکی ہے، اب جمہوریت کا حسن بھی تو دکھانا ہے. کامران شاہد اور فیصل واڈا بلا وجہ کی جو ہے وہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے. ایکٹنگ ہے، آنا جانا پہ جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا 27ویں پہ، یہ ہو چکی، یہ ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ صرف باقی یعنی الٹا حساب ہو رہا ہے. باقی کے ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے، پہلے یہ اب ہو چکی ہے. بلا وجہ کی جو ہے وہ ایکٹنگ کی جا رہی ہے، اوور ایکٹنگ. فیصل بھائی بہت شکریہ، بہت بڑی نااہل گورنمنٹ ہے. کیا وہ اندازہ لگائے، ویسے تو گورنمنٹ آئے گی دوبارہ اس کے سامنے میں نے کہنا ہے
کہ قرارداد پاس کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں کہاں لندن کی پرفضا مقام میں بیٹھے ہوئے، میں لاہور میں اپنی زندگی اچھی طرح جی رہا تھا، ہم دونوں کو ادھر بلایا گیا ہے. کہہ رہے ہیں ایسی 27ویں ترمیم تو ہو چکی ہے، ہمیں یہاں اسلام آباد میں ایسی بلایا گیا، آپ بھی باہر تھے خواہ مخواہ. تو یہ بڑی نااہل گورنمنٹ ہے، کیا ضرورت ہے ایسے ہی بس ایکٹنگ کرنے کی، اور وہ بھی اوور ایکٹنگ کہ ایک کام ہو چکا ہے تو اب کیا ایسے ہی یہ ربر ترمیم تو پاس ہو گئی، ہم دونوں ہو گئی ہے نا سر. ہو گئی ہے. تو یہ ہیو اینڈ کرائے کیا ہے سر؟ ایسی سے شوق بھی تو ہے نا سر. اچھا، جمہوریت کا حسن بھی دکھا رہے ہیں. جمہوریت کا حسن دکھا رہے ہیں. زیادہ جمہوریت کس کو چڑھی ہوتی ہے؟ سبھی کو شوق ہے نا سر. اچھا، ہاں، رکھنا ہے لبادہ جمہوریت. لبادہ تو رہی نہیں نا سر. اچھا، اب تو آپ جب آپ آگے سمے پاس ہوگی پاس ہو گئی، یہ جمہوریت کے لیے بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پہ جتنی لوگ باتیں کر یہ چیزیں ہیں جی. اچھا، اس کے علاوہ جی منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی مقتدرہ کے کنٹرول میں جس طرح نظام ہے اس طرح آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. 26ویں ترمیم ہے، اہداف حاصل نہیں ہو سکے تھے تو تب بھی بتا دیا تھا 27ویں آئے گی. اب 27ویں میں بھی کام مکمل نہ ہوا، کامیابی نہ ملی تو 28ویں ترمیم بھی آئے گی. منیب فاروق صاحب، ہم جانتے ہیں حکومت کا اختیار ہے، پیچھے سے جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، بس ہم جانتے ہیں کہ کیا اختیار ہے کا، کچھ بھی نہیں. وفاقی کابینہ کے 90% ارکان کو آج ڈرافٹ کا علم نہیں ہے، بس آئے گا اسٹیمپ مہر لگانی اور ختم کہانی. رانا ثناء اللہ، 27ویں آئینی ترمیم دوہری شہریت کی شرط ختم کرنے کی تجویز ہے. بہت اچھے. اور جی پاک افغان بارڈر پر بڑی خوفناک فائرنگ شروع ہو چکی ہے، اللہ رحم کرے. اور یہ افغان طالبان نے پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور شدید فائرنگ وہاں پر ہوئی ہے. بھرپور جواب پاکستان کی طرف سے دیا جا رہا ہے. ایک طرف جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر ترمیم کھیلا جا رہا ہے، اور یہ اندرونی طور پر اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں. اللہ رحم فرمائے. بس یہی ہوگا، جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرے گا، کچھ اور کر رہا ہوگا، تو بس پھر یہی ہے. ملک نے کدھر جانا ہے؟ یہاں 27ویں 28ویں پھر 29ویں 30ویں، اسی میں میرا خیال ہے ہم وقت گزار دیں گے. اللہ حافظ.